السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ بیرونی سازش کے بیانیے سے متعلق عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، اور پھر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک سنگین انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد ایک اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرنے کے فیصلے کی تائید کی گئی۔ تاہم اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق سابق وزیر اعظم، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم اور دیگر افراد کی سامنے آنے والی آڈیوز نے سابق حکومت اور وزیر اعظم عمران خان نیازی کی مجرمانہ سازش میں نقاب کر دی ہے۔ ایک ڈپلومیٹک سائفر کو من گھڑت معائنی دے کر سیاسی مفادات کی خاطر کلیدی قومی مفادات کا قتل کیا گیا اور فراڈ، جعلسازی، فیبریکیشن کے بعد اسے چوری کر لیا گیا۔ یہ آئینی حلف دیگر متعلقہ قوانین، ضابطوں اور خاص طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ ریاست کے خلاف ناقابل معافی جرائم کا ارتکاب ہے، جس کے ذریعے کلیدی ریاستی مفادات اور سیاسی مفادات کو فوقیت دی گئی۔ لہذا آئین، قانون اور ضابطوں کے تحت لازم ہے کہ اس سارے معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کی جائے اور ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے۔ اعلامیے کے مطابق ڈپلومیٹک سائفر کے معاملے پر کابینہ کی بریفنگ دی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ متعلقہ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے ہی غائب ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھجوائے جانے والے اس سائفر کی وزیر اعظم ہاؤس میں وصولی کا ریکارڈ میں اندراج موجود ہے، لیکن اس کی کاپی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ قانون کے مطابق یہ کاپی وزیر اعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ ڈپلومیٹک سائفر کے ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے۔ کابینہ نے تفصیلی مشاورت کے بعد کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو تمام ملوث کرداروں، سابق وزیر اعظم، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم اور سینئر وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کا تعین کرے گی۔ کابینہ کمیٹی میں حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر قانون شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم نے اپنے خود غرض سیاسی مقاصد کے لیے اپنے معاونین کے ساتھ مل کر ایک معمول کے سفارتی سائفر کو بدلنے کی سازش کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے پاکستان کے قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، منافقت کا کوئی چہرہ ہوتا۔ اس سے پہلے آج عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس بیانیے کو بنیاد بنا کر عمران خان نے اپنے خلاف پہلے ڈپٹی اسپیکر سے تحریک عدم اعتماد مسترد کروائی، پھر صدر مملکت سے پاکستان کی قومی اسمبلی تحلیل کروائی، منتخب جمہوری حکومت کو سازشی اور امپورٹڈ قرار دیا، لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی کال دی، مسلسل جلسے کیے، سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائی، مخالفین کو چور، غدار، سازشی اور جھوٹا کہا، میڈیا پر جانبدار اور بکاؤ ہونے کا الزام لگایا، مخالف سیاستدانوں اور ان کے ووٹرز کو مشرک تک کہہ دیا، عدلیہ پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہے، پاک فوج کو نیوٹرل کہہ کر تنقید کرتے رہے، کبھی ہینڈلر کہا، کبھی جانور کہا، کبھی سہولت کار کہا، کبھی چوکیدار کہہ کر فوج کی غیر جانبداری پر سوال اٹھایا، آج بھی اٹھایا، کبھی میر جعفر اور کبھی میر صادق کہہ دیا، مسلسل یہ کہتے رہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جس میں صرف میں حق پر ہوں، اس لیے فوج میرا ساتھ دے۔ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے اور آخرت میں سوال ہونے سے ڈراتے رہے، مخالفین کے حامیوں کو شرک کے فتوے دیتے رہے۔ یہ سب صرف ایک ڈرامہ اور جھوٹ تھا۔ جیو نیوز نے عمران خان کی گزشتہ 113 تقاریر اور خطابات کا جائزہ لیا ہے، جس میں دیکھا گیا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ سازش، امریکی سازش، بیرونی سازش اور مداخلت جیسے الفاظ استعمال کیے۔ سے پتہ چلا کہ عمران خان کی جانب سے سائفر موصول ہونے کے بعد سے گزشتہ 113 تقاریر میں 450 مرتبہ لفظ سازش کا استعمال کیا گیا، یعنی عمران خان مسلسل ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ پہلے سنیے کہ آج سامنے آنے والی آڈیو لیک میں کیا ہے اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہم تینوں نے اور وہ فوراً سنا، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس کی چپ کر کے منٹس نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ آپ لوگ میٹنگ 7 ہو گیا، ہم نے تو امریکن کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھے۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لگ رہی ہے کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنے کی، تو آپ
जलसे में देखो यानी 2 ऑडियो लीक से ये वाज़ेह हो रहा है कि बाकायदा एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि साइफर की बुनियाद पर एक मीटिंग करके अपनी मर्जी से उसके मिनट्स बना देते हैं और उसकी बुनियाद पर बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया बनाएंगे। ऑडियो में असद उमर इमरान खान से ये पूछ रहे हैं कि ये खत नहीं है, ये तो एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को तो इसकी समझ नहीं आनी, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। मौजूदा ऑडियो लीक में वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि हमने तो किसी सूरत अमेरिका का नाम लेना ही नहीं है। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। ये आप सबके लिए बहुत अहम है कि किस मुल्क से ये लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। यानी इमरान खान बार बार अपने करीबी साथियों को तलकीन कर रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत में नहीं लेना है, मगर खुद ही 31 मार्च को कौम से खिताब करते हुए उन्होंने नाम ले दिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। दिनों पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक सामने आई थी तो तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रही थी, इमरान खान तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान ने इस हवाले से न्यूट्रल से सवाल कर दिया है। पेशावर में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने चौकीदार और जानवर के अल्फाज आज फिर इस्तेमाल किए और कहा कि आज इस मुल्क के मुहाफिजों से सवाल पूछता हूं कि अगर डाकू मुल्क को लूट रहे हों तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, दुश्मनों के पास हसास मालूमात चली गई हैं। अगर ये तुमने करना है तो मुल्क के मफाद की हिफाजत कौन करेगा? जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो समझ लें कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अगर ये तुमने करना है तो ये मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? क्यों एडवर्ड्स कॉलेज बताओ कौन करेगा? आप करोगे? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि यहां होने वाली बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, वज़ीर आज़म हाउस में जदीद टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए।